ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ تمام انبیاء، انہوں نے تو مر کا لفظ استعمال کیا، میرے مناسب نہیں لگ رہا، کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، صرف ایک نبی زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس طرح کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی ظاہری حیات میں ہیں، ایسے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، یعنی ان کو بھی ایک موقع یہ ہے، وہ عام زندگی کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ دونوں ہی قیامت سے پہلے بہرحال ان پر وفات واقع ہوگی، اور باقی جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ بالکل وفات پاتے ہیں، اس کا انکار نہیں۔ ہر بشر نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے، تو وہ ضرور فوت ہوتے ہیں، لیکن پھر صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، یعنی حسن کے درجے میں ملا لیں وہ تمام حدیثیں تو حسن کا درجہ بن جاتا ہے اور قابل استدلال بنتی ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی رسائل اس پر مرتب کیے ہیں، اور یہ مشکات وغیرہ میں حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو آپ کی حیات طیبہ کا معاملہ ہے، جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام، یا بلکہ نبی کا لفظ ہے لیکن انبیاء کے بارے میں ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو اور اللہ نے زمین پر نبیوں کے اجسام کا کھانا حرام فرما دیا ہے، لہذا بالفرض اگر کوئی قبر اوپن ہو جاتی ہے کبھی اور نبی کی ہو، بالکل بیانی ویسی بدن موجود ہوگا جیسے ان کی وفات کے وقت تھا، اور بالکل وہ مطلب دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود ایک برزخی کامل ترین حیات کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو بہن نے کی بھی کویسچن کیا تھا کہ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور کیا ان کو جنت سے رزق دیا جاتا ہے؟ تو بالکل یہ الفاظ تو ہیں، رزق دیا جاتا ہے، لازم بات ہے وہ دنیا کا تو ہوگا نہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز کیا جاتا ہوگا، اور حقیقی جنت میں داخلہ برود قیامت ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یہ تو ایک عام مردہ بھی دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب لوگ اس کو دفنا کے چل پڑتے ہیں تو مردہ ان کے جوتیوں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ فرشتوں کی آواز کبھی آپ نے سنی ہے؟ نہیں، لیکن مرنے کے بعد منکر نکیر آئیں گے، وہ فرشتے ہوں گے، آپ ان کو دیکھیں گے بھی، ان کی آواز بھی سنیں گے، ان کو جواب بھی دیں گے، اس کا مطلب ہے آپ بولنے پر بھی قادر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا یہ ایک جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کے میں نے عرض کیا عارضی طور پر ہے، جو بھی آپ کے پاس مزار پہ حاضر ہوتا ہے آپ اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اس کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا اور ان کے مغرب کو بھی دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور و نزدیک دیکھنا آسان فرمایا۔ صحیح حدیثوں کے اندر یہ موجود ہیں چیزیں، تو لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی قدرت کاملہ سے دور و نزدیک کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ یہ بعض بھائی کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو جائے گا کیونکہ دور کی آواز تو اللہ ہی سن سکتا ہے، جیسے ملتان میں کوئی بیٹھا ہو آپ یہاں سے پکاریں کیا وہ تمہاری آواز سنے گا؟ تو بس اس کا مطلب ہے کہ جب دور کی آواز آپ کہیں گے کہ کوئی بندہ سن سکتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ دور کی تو آواز اللہ ہی سن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف قریب کی آواز سنتا ہے، دور کی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ دور کی سن نہیں سکتا، مراد یہ ہے کہ پہلے یہ ثابت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق سے دور ہے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو وہ تو صرف قریب کی آواز سنتا ہے، دور تو وہ اللہ کو جسم کو رکھتا ہے کہ دور ہو اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے دور و نزدیک نہیں ہے، ہاں مخلوق کے لیے ہے، بشر کے لیے ہے۔ ہمارے نبی بشری تقاضے کے تحت ہم سے جسمانی لحاظ سے دور ہیں، لیکن اس میں محتاط جملہ یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے، اور جب پہنچاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیتے ہیں۔ یہ کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جی دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں اور قدرت کاملہ کا مفہوم ذہن میں نہیں ڈالتے، اس سے پھر ایک بحث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دور سے سن لے، حالانکہ خود اچھا اگر یہ بھی کہیں تو ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ محتاط ہے جو میں نے عرض کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، وادی نمل میں پہنچے،
ایک چونٹی جو مفسرین نے فرمایا 3 میل کے فاصلے پر تھی، 3 میل کے فاصلے پر، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فوراً اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کیونکہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں تمہیں کچل دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان اس کی بات سن کر مسکرا دیے، دھک فرمایا آپ نے۔ آپ اندازہ کریں انبیاء علیہ السلام کو اپنے اوپر قیاس کرنا کہ جی وہ بشر ہوتے ہیں اور ہم بھی بشر ہیں، تو جیسے ہمارے بشری تقاضے ہیں، عوارضات ہیں، نقائص ہیں، ایسے ان کے ساتھ ہوں گے، ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخاری کی صحیح ترین روایت ہے، سب پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہر مکتبہ فکر پڑھتا ہے، سوائے اس کے جو بخاری کو نہ مانے۔ تو اس میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ ایسے سرکار کو اللہ تعالیٰ نے کرم رہا۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ واللہ لا یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع خضوع مخفی ہے نہ تمہارا رکوع مخفی ہے۔ یعنی یہ نماز کے اندر سرکار نے فرمایا، نماز پڑھا رہے تھے، کسی نے رکوع سجود میں کمی کی تو پھر سرکار نے پلٹ کے فرمایا کہ تمہارا نہ خشوع مجھ پر مخفی ہے نہ رکوع مخفی ہے۔ خشوع خضوع کسے کہتے ہیں؟ یہ تو قلبی کیفیت کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطاء الہی اپنے غلاموں کی قلبی کیفیات پر بھی واقف ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ سے ہے۔ آج آپ گوگل کے اوپر ایک چیز لکھیں، کلک کریں، 1 منٹ کے اندر 60 کروڑ 70 کروڑ 1 ارب کے قریب رزلٹ آئیں گے، اور ساتھ ہی ٹائم بھی لکھا ہوگا، دیکھیے گا سیکنڈ کا بھی کتنا حصے کے اندر پوائنٹ سم تھنگ اتنے میں، اتنی تیزی کے ساتھ سرچنگ ہو رہی ہے۔ اور آپ ایک کال ملاتے ہیں فوراً امریکہ میں گفتگو ہو جاتی ہے، ویڈیو کال کرتے ہیں ہزاروں میل دور، آج آپ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈیوائسز کے ذریعے ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈیوائس زیادہ قوی ہے کہ میرے رب کی قدرت؟ اور جبکہ دلائل بھی موجود ہیں، اگر صرف عقلی لحاظ سے ثابت کرتے ہیں نا الگ بات ہے، تو انبیاء علیہ السلام دور و نزدیک کی آوازیں سنتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی قدرتیں دی ہیں، بہت سی چیزیں دور سے وہ دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں۔ لہٰذا کوئی مانے ٹھیک، نہ مانے تو بحث نہ کریں، کوئی نہیں تسلیم کرتا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے پاس بالکل دلائل موجود ہیں، اور قرآن و حدیث کے قوی دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو طاقت و قدرت عطا فرماتا ہے۔